بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وفی مقام الآخر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مالک کریم
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو رمضان شریف کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہم سب کا حشر فرمائے۔ رمضان شریف سے ایک جمعۃ المبارک پہلے ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور پھر حسن اتفاق سے پہلا روزہ جمعۃ المبارک کو ہوا۔ اس دن بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ایک بہت بڑی حقیقت جو اکثر و بیشتر علماء کی نظر سے بھی اوجھل رہی، وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی یہ مہینہ آتا رہا ہے، ہر چند کہ اس کا نام رمضان نہیں تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سورج طلوع ہونا شروع نہیں ہوا، بلکہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سورج کا دور اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا تھا۔ زمین بچھا دی تھی، آسمان کا سائبان لگا دیا تھا، سورج کی گردش شروع ہو گئی تھی، چاند طلوع ہونا شروع ہو گیا تھا اور ستارے چمکنے لگے تھے، اور پوری روئے زمین پر انسانی ضروریات کی چیزیں جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ضروری تھیں، ان کو زمین کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا تھا، اور درخت اگ گئے تھے، آبشاریں بہنے لگی تھیں، دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، انسانی ضروریات کی جتنی زندگی تھی، ضروریات زندگی جتنی بھی تھی، وہ ساری کی ساری پروردگار نے آخری انسان تک جس جس چیز کی ضرورت پڑنی تھی وہ زمین کے سینے میں محفوظ کر دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا ہے، اس وقت یہ سب چیزیں موجود تھیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ماہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، یہ جو مہینے ہیں یہ چاند اور سورج کی گردش کے ساتھ طے پاتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مہینوں کی گنتی جو 12 ہے یہ تمہارے گننے سے نہیں ہے، یہ تمہارے گننے سے نہیں ہے۔ ان عدت الشہور
عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی یہ مہینوں کے بکرمی سال ہو، عیسوی سال ہو یا ہجری سال ہو، اس میں جو مہینے طے کیے گئے ہیں 12، اور 12 سب کے نزدیک ہیں، خواہ وہ بکرمی سال ہو ان کے نزدیک بھی 12 ہی ہیں، عیسوی ہے ان کے نزدیک بھی 12 ہی ہیں، اور ہجری سال ہے ان کے نزدیک بھی 12 ہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف جو ہے یہ اس وقت سے ہی آ رہا تھا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھی آپ نے؟ جی یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین تھی۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی گزرا، وہاں بھی رمضان تھا۔ نوح علیہ السلام کا دور گزرا، وہ بھی رمضان شریف تھا۔ پھر ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب و یوسف علیہ السلام، اسی طرح داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا، بعض کے نام نہیں لیے، تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے ادوار میں رمضان شریف آتا رہا ہے، رمضان شریف آتا رہا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ صحیفے پہلے بھی اترے ہیں، کتابیں پہلے بھی اتری ہیں، لیکن ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں رمضان شریف کی وہ برکت، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ بخشش، وہ عنایت، وہ مہربانیاں کسی صحیفے میں بیان نہیں ہوئی جو زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی ہے۔ اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اس سے پتہ چلا رمضان شریف تو میں نے عرض کیا نا کہ اس دن سے ہی شروع ہے جب سے آسمان بن گئے، زمین بن گئی۔ ظاہر ہے جب دن رات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو رمضان شریف شروع ہو گیا، لیکن تورات میں آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز۔ اور مجھے حسن اتفاق ہے کہ ایک محقق اور ریسرچر کو ان چیزوں کا مطالعہ رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے تورات، انجیل اور زبور مکمل پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں نے نہیں دیکھا کسی جگہ بھی کہ رمضان شریف کی وہ برکت اور وہ عظمت جو ہے وہ کسی جگہ ہمیں ملی ہو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ آپ کو نہیں ملے گا تورات میں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، نہیں ملے گا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نہیں ملے گا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ملے گی آپ کو کہ واحد رمضان شریف ایسا مہینہ ہے کہ روزہ رکھ کے بندہ اور رات کو نماز تراویح میں قیام کر کے اور کچھ بھی نہ کرے، یعنی کوئی تسبیح نہ کرے، کوئی تحلیل نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی عبادت نہ کرے، 5 گانا نماز پڑھے، روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انفاسکم فیہ عبادتن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، یعنی سانس لینا بھی عبادت ہے اس میں، کہ بندہ جو سانس لے رہا ہے اس میں وہ کچھ نہیں کر رہا، نہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نہ تسبیح کر رہا ہے، نہ تحلیل کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کا سانس لینا بھی پروردگار عبادت شمار فرمایا۔ اور شاید فرمایا نومکم فیہ عبادتن، تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے، یعنی روزہ رکھ کے سو جانا بھی عبادت ہے۔ حالانکہ سوتے میں انسان جو ہے وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے جو انرجی وہ کنزیوم کر چکا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، سوتا ہے، اور اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اس اہل ہونے کے لیے کہ میں دوبارہ کام کر سکوں، اس لیے وہ سوتا ہے۔ تو فرمایا تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے، ایسا مہینہ۔
تو یہ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ اس سے مجھے ایک اور بڑی حقیقت سمجھ آئی۔ بات تو میں نے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، جس کے لیے تمہیداً یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ دراصل مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ رمضان شریف جو ہے یہ قرآن اور صاحب قرآن کے گزارے ہوئے رمضان کی یاد ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے گزارے ہوئے رمضان کی یاد کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رمضان عطا فرمایا ہے، ہم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ صرف ملت اسلامیہ اور اہل اسلام کو نصیب ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے رہ کے غار حرا میں تشریف لے گئے اور پورا رمضان وہاں گزارتے، پورا رمضان شریف۔ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اسی میں قرآن اترا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھوکے اور پیاسے رہ کر غار حرا میں تشریف فرما تھے، یہ ہماری بھوک نہیں، ہماری بھوک تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہماری پیاس تو کچھ معنی نہیں نہ رکھتی۔ ہم کون ہیں؟ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہم تو وہ کیا پدی کا شوربہ، یعنی ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں نا جی۔ ہماری عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور پیاس کا صلہ ہے کہ پروردگار نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور وہ بھوک پیاس ایسی نہیں تھی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی یا آپ بھوک پیاس کرتے تھے، ورنہ تو آپ تو مسلسل روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے، صحابہ نے دیکھا کہ آج بھی روزہ رکھا ہے، کل بھی روزہ رکھا ہے، پرسوں بھی روزہ رکھا ہے، چوتھ بھی روزہ رکھا ہے، روزے سے ہی رہتے۔ تو صحابہ کرام نے سرکار کی طرف پوچھے بغیر دیکھا دیکھی روزے شروع کر دیے، دیکھ کر ہی روزے شروع کر دیے کہ جب سرکار رکھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ رکھیں۔ جب ایک مہینے کے روزے مسلسل رکھے تو عرب کی صحرا کی گرمی اور تپتی ہوئی ریت اور پھر شدت پیاس اور بھوک کے ساتھ جب روزے رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کے رنگ زرد پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہی روزے رکھ رہے تھے انہی حالات میں، اسی ماحول میں، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر کوئی اثر واقعہ نہ ہوا، بلکہ اسی طرح شگفتگی، اسی طرح سرخی اور بالکل حشاش بشاش چہرہ۔ تو صحابہ کو جب ایک مہینہ روزے رکھے تو دیکھا کہ رنگ زرد پڑ گئے، نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی۔ تو پوچھا کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے زرد پڑ گئے؟ عرض کی آقا ہم نے آپ کی دیکھا دیکھی وصال کے روزے کہتے ہیں مسلسل رکھنا، یعنی درمیان میں ترک نہ کرنا، چھوڑنا نہ، مسلسل روزے آپ کی طرف دیکھا دیکھی شروع کر دیے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، او بتاؤ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ انا ابیت عند ربی فانہ یطعمنی ویسقینی، میں تو راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یعنی تم میری ریس کر رہے ہو ہیں جی، یعنی میری ہر بات کی تم ریس نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اور آج بھی یہ اصول قائم ہے، کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال، حتیٰ کہ صحابی کیوں نہ ہو، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا بے عین ہی وہ سب کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے اولیاء صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ کو پکڑ کر ولی بن گئے، ایک عادت مبارکہ پکڑی، اس پر ساری زندگی پیرا دے دیا، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ کئیوں نے 2 عادتیں پکڑ لیں، کئیوں نے 10 پکڑ لیں، کئیوں نے 15 پکڑ لیں، یعنی سیدھا باقی رہا کہ کما حق ہو اور بتمام و کمال،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی بسر کی ہے، یہ صحابہ، اولیاء، کتب، ابدال تو بہت بعد کی بات ہے. میرے آقا کی زندگی جیسی زندگی تو کوئی نبی اور رسول بھی نہیں گزار سکتا. یہ کسی نبی اور رسول کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی زندگی بسر کرے جس طرح کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا. انا سید الاولین والآخرین ولا فخرا، میں اولین و آخرین کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. تمام انبیاء اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی خوبیاں بیان فرمائی کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور رسول میں بھی وہ کمال نہیں تھے جو سرکار میں کمالات ہیں. تو پھر چہ جائے کہ کوئی امتی جو ہے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں کوئی نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، کوئی عبادتیں کر کے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کوئی اس طرح کی عبادت کر سکتا ہوں جس طرح کی سرکار کر گئے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی کوئی شخص بسر نہیں کر سکتا. ہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو جن جن چیزوں کی میں نے تم کو کرنے کی اجازت دی ہے، کرنے کی اجازت دی. ورنہ تم میری طرح کے بن کے اگر آؤ گے تو یہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا، یہ تم کر نہیں سکو گے، یہ تمہاری مجال نہیں ہے، تمہاری استطاعت نہیں ہے، تمہاری قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تم وہ کام کر سکو جو میں کرتا ہوں. میں تو ایسا ہوں کہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، جنت میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں. تم میں کون ہے؟ ایسا نہیں ہوا؟ بولو نا جی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو بعد میں نیچے کر لیے. نماز کسوف تھی، سورج گرہن کے موقع پر یہ نماز تھی. یہ نماز جو ہے سورج گرہن لگا ہوا تھا، اس وقت نماز کسوف سرکار نے پڑھائی. بعد میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج آپ کا عجیب انداز دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے. ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نماز کے اندر جنت میں چلا گیا تھا، مجھے جنت میں ایک انگوروں کا خوشہ پسند آیا، میرا دل چاہا کہ میں اس کو توڑ لاؤں اور تمہیں کھلاؤں، لیکن پھر میں نے اللہ کے راز کو راز رہنے دیا اور ساتھ قسم کھائی. ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں وہ انگوروں کا خوشہ توڑ لاتا، صحابہ تم قیامت تک کھاتے رہتے، انگور کبھی ختم نہ ہوتے. اب اس طرح کا کون ہوگا کہ جس کے بدن پر 63 سال تک مکھی نہ بیٹھی ہو؟ ایسا کون ہوگا کہ جس نے 63 برس زندگی بسر کی ہو اور کبھی جمائی نہ لی ہو؟ ایسا کون ہوگا کہ جس نے 63 برس تک زندگی بسر کی ہو اور اس کی آنکھیں میلی نہ ہوئی ہو؟ ایسا کون ہوگا کہ جس نے 63 برس تک زندگی بسر کی ہو اور وہ جو بشری تقاضوں کے مطابق کسی کو غسل فرض ہو جاتا ہے سرکار پر کبھی لاگو ہی نہ ہوا ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کون اس طرح کا کو بسر کر سکتا ہے؟ یہ وجود پروردگار نے جدا بنایا ہے، علیحدہ بنایا ہے، اس کی شان علیحدہ ہے، اس کا مقام جدا ہے. اس جیسی کوئی اس کی مثال کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، اس کی مثال کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. میں یہ بات آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہتا تھا جو میں نے آپ کے کی ہے کہ ہم کون ہیں؟ آپ بے شک 2 سال تک روزے رکھ لیں، وہی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ میرے آقا کے روزوں کا صدقہ ہے کہ قرآن ملا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداریوں کا صدقہ ہے کہ قرآن ملا ہے. ورنہ کیا ہم اور کیا ہماری حیثیت اور کیا ہماری عبادت، کیا ہمارے روزے، کیا ہماری نمازیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جن کی کوئی اصل ہی نہیں، جن کی حقیقت ہی کوئی نہیں. ہم ان عبادتوں کو ذرا
किसी के तराजू पर क्या तोलना है, जो हम करते हैं भाई किसी दूसरे के तराजू पर क्या तोलना है, अपने ही ज़हन का तराजू रख के जरा उस पर अपनी नमाजें रख के देख ले, रोजे रख के देख ले, हज उम्रे रख के देख ले, इबादत रख के देख ले, क्या बनता है इनका, इनकी क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ये जो रमजान की बरकतें हैं कि इसमें सांस लेना भी इबादत है। परवरदिगार रमजान तो पहले भी आता था, रमजान तो पहले भी आता था, पहले नबी किसी को तूने ये खुशखबरी नहीं सुनाई, ये पहले किसी पैगंबर के जरिए तूने ये बात नहीं बताई। फरमाया तब तक इबादत न था, तब तक इस महीने में सांस लेना इबादत न था। जब से इबादतों, रियाजत, रोजे और क़ियाम के साथ इस रमजान में मुस्तफा ने सांस लिया है, तब से इबादत बना है। ये उस सांस का सदका इबादत बना है, वरना तुम कौन हो और तुम जिस तरह के सांस लेते हो वो हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। इसलिए ये याद है कुरान मजीद की और साहिब कुरान की कि इतनी अजमतों, बरकतों, रिफतों, सादतों, बरकतों वाला रमजान शरीफ आपको मिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है, पहले अंबिया भी हुए हैं, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले शहर छोड़ चुके, तब तक उनकी इबादतें ही नहीं होती थी, खुद उन्होंने इख्तियार की। रहबानियतन इब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह फमा रअऊहा हक्क रिआयतिहा फ़आतैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम व कसीरुम मिनहुम फासिकून। यानी खुद उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया कि बस्तियां छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, बीवियां छोड़ दी, रिश्तेदार छोड़ दिए, घराने छोड़ दिए, अपनी बस्तियां छोड़ दी, लोगों के अंदर रहना छोड़ दिया, और कई कई साल तक लोगों को मिलते नहीं थे, और लोग अगर उनके पास जाते तो वो ऊपर से अपने माबद से जहां रहते थे कलीसा पर ऊपर से ही को थोड़ा सा चेहरा दिखा दिया, उनकी बात सुन ली, वरना मुलाकात कोई नहीं, हाथ मिलाना कोई नहीं, बातचीत कोई नहीं। इस तरह की जिंदगियां उन्होंने बसर की। हमारे आका करीम का कमाल यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तो दुनिया से कटकर खुदा के बंदे बने थे, मैं ऐसा अल्लाह का रसूल और नबी हूं, मैं तुम्हें बताता हूं तुम अपने बीवी बच्चों में रहकर अल्लाह के बंदे बन सकते हो। और उसकी वजह हमारी बातें नहीं, मैं अला वजहल बसीरत ये बात अर्ज कर रहा हूं, पूरे वसूक और यकीन के साथ ये बात कर रहा हूं, बखुदा बखुदा बखुदा, इसका सबब हमारी इबादतें नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल और आपका वसीला और आपका जरिया और आपका सबब दरमियान में है, जिसकी वजह से परवरदिगार ने इतनी अजमतें अता फरमा दी कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएं, ऐ मेरे उम्मती, कि जब तू इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, सुने, इशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और बाकी सारी रात सोया रहे, और फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले, फरमाया सरकार ने कि तेरी सारी रात इबादत में लिखी जाएगी। बदस हो गया है तो फिर मेरी इबादत कहां रही? और बोलो ना जी, मेरी इबादत की क्या हैसियत बाकी रह गई? कुछ भी ना रही। वो यही है कि इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, सारी रात सोया है बंदा, और फजर की नमाज बाजमात पढ़ ली, सारी रात सोया रहा है। फरमाया वो और होंगे जिनके मामले और होंगे, तू मेरा उम्मती है, ये मेरी निस्बत है, ये मेरा सबब है, मैं ये मेरा सदका है कि तुझको अल्लाह पाक मेरे सदके से ये इनाम अता फरमा रहा है कि दो जमातों के दरमियान वाला सारा अरसा जो है उसको तेरी इबादत में शुमार कर रहा है। ऐसे है कि जैसे तूने सारी रात इबादत की है। और फिर इरशाद फरमाया कि फजर से लेकर जोहर तक दरमियान का अरसा जो है उसमें अगर तू कबीरा गुनाहों से बचा रहे, कबीरा गुनाह से मुराद जना, कबीरा गुनाह से मुराद शराबखोरी, गीबत, चुगली, ये भी कबीरा गुनाह है,
اور یہ اس طرح کے کسی کا حق مارنا، فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا رہے تو ظہر اور فجر کے درمیان کے عرصے میں جو تجھ سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کا تجھے بھی پتہ نہیں ہوتا، پروردگار اس کو معاف کرتا رہتا ہے. ظہر سے عصر کے درمیان معاف کرتا رہتا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان معاف کرتا رہتا ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان معاف کرتا رہتا ہے، عشاء سے فجر کے درمیان معاف کرتا رہتا ہے. اور پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے، ارشاد فرمایا جمعے سے لے کے جمعے کے درمیان جو کرتا ہے وہ بھی معاف کرتا رہتا ہے. پھر مزید آگے بڑھ کر فرمایا عید سے لے کر عید کے درمیان جو کرتا ہے وہ بھی معاف کرتا رہتا ہے. یہ کیسی کرم نوازیاں ہیں. یہ سب صدقہ ہے سرکار کا، یہ سب توسل ہے حضور کا، یہ سب سبب ہے میرے آقا کریم کا، اس کے سوا کچھ نہیں. ورنہ ہماری عبادتیں وہ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم ذکر کرتے ہیں، جو ہم تسبیح کرتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح معلوم ہے ہمیں. جس کو کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میری کوئی ایک نماز مجھے معاف کروا لے گی، ایسا تو مجھے کوئی خاطہ نظر نہیں آتا کہ نماز میری جو ہے وہ مجھے معاف کروا لے گی. اسی لیے کبھی بھی اپنے روزے، عبادتیں، نمازیں، ذکر، اذکار، تسبیحات، تحلیلات، ان کو کبھی آگے رکھ کے اللہ سے دعا نہ کیا کرو. یہ اس قابل نہیں ہے، ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ مثلا میں جو نماز پڑھوں گا تو وہ اسی طرح کی نماز ہوگی جس طرح کا میں ہوں. بولو نا بھائی. میں جو روزہ رکھوں گا وہ اسی طرح کا روزہ ہوگا جس طرح کا میں ہوں. میں جو صدقہ زکات دوں گا وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا میں ہوں. میں جو حج عمرہ کروں گا وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا میں ہوں. اب میرے اندر اگر عیب ہے تو میری نماز بے عیب کیسے ہو گئی؟ اگر میرے اندر کمیاں ہیں تو میرے روزے کمی کے بغیر کیسے ہوگا؟ اگر میرے اندر نقص ہیں تو میرے حج عمرے کیسے نقص کے بغیر ہو گئے؟ جس طرح کا میں ہوں جب کر میں رہا ہوں، بولو نا، میں جب بولو کر میں رہا ہوں تو اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا میں ہوں. اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بڑی معافیاں مل رہی ہیں. بد نصیب بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رمضان کو اپناتے نہیں ہیں. صدقہ سرکار کا ہے، بولو صدقہ سرکار کا ہے اور توسل حضور کا ہے. نہ جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی وہ بھوک برداشت کی یا کس طرح کی وہ پیاس برداشت کی کہ ساری نعمتوں کے مالک ہوتے ہوئے اور جنتوں کے مالک ہوتے ہوئے ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اختیار میں اللہ پاک نے دے دی. اب جو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا لیتا ہے وہ تھوڑا اختیار رکھتا ہے؟ بولو نا بھائی. جو انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر لیتا ہے وہ چھوٹا ہے؟ بولو بھائی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لعاب سے پورے لشکر کو کھانا کھلا دیتا ہے وہ کم شان کا مالک ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصوصیات جو ہیں وہ جدا حیثیت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اختیاری طور پر استعمال کی ہے، پیاس اختیاری طور پر لی ہے، یعنی خود چاہ کر بھوکا رہے، خود چاہ کر پیاسے رہے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم اپنی دنیا میں سے کھانے پینے میں سے اتنا تو لے لیا کریں جس سے گزارا ہو جائے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ دنیا میں سے اتنا تو کھا پی لیا کریں جو کم از کم جینے کے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میرے بھائی تمام نبی اور رسول بڑی مصیبتیں برداشت کر کے گئے ہیں، بڑے بڑے دکھ انہوں نے سہے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بڑی بڑی بھوک برداشت کی ہے، بڑی بڑی پیاس برداشت کی ہے، بڑی مشقتوں میں سے گزرے ہیں. کیا تو چاہتی ہے کہ جب محشر کے دن سارے انبیاء جمع ہوں تو کسی کی بھوک میری بھوک سے بڑھ جائے، کسی کی پیاس میری پیاس سے بڑھ جائے، کسی کی مشکل میری مشکل سے بڑھ جائے اور کسی کی مشقت میری مشقت سے بڑھ جائے؟ جب یہ بات کی تو ارشاد فرمایا، ایسے نہیں پروردگار نے میرے سر پر نبیوں کے سردار ہونے کا تاج رکھ دیا، ایسے نہیں سرداری عطا فرما دی. میں نے وہ کچھ برداشت کیا ہے جو مجھ سے پہلے کوئی نبی اور رسول بھی برداشت نہیں کر سکا.
میں نے وہ مشکل برداشت کی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول نے برداشت نہیں. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک اور پیاس اور مشقت کا انعام پروردگار نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس قرآن مجید کا آغاز ہوا. تو جو ہمیں یادگار کے طور پر لوگ کہتے رہتے ہیں جی یاد منانا کہاں لکھا ہے, وہ پوچھتے رہتے ہیں نا جی آپ سے بھئی یاد منانا کہاں لکھا ہے. یہ پورا رمضان یاد ہے, یہ پورا رمضان بولو یاد ہے. یہ اللہ کی یاد نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں, یہ اللہ کی یاد نہیں ہے. اور اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. اس کی مثل و مثال تشبیہات ہے ہی کوئی نہیں. نہ اس کی مثال, نہ اس کی تشبیہ, نہ اس کی, وہ تو منزہ ہے, مبرہ ہے, وراء الورا ہے, ثم وراء الورا ہے. یہ خدا کی یاد نہیں ہے. رمضان شریف خدا کی یاد, وہ بولو یار, نہیں ہے. یہ رمضان شریف یاد ہے مصطفیٰ کی. اس لیے کہ پروردگار تو کھانے سے پاک ہے, وہ پینے سے بھی پاک ہے. وہ قیام, وہ اگر تراویح پڑھے گا تو کس کی پڑھے گا؟ وہ اگر روزے رکھے گا تو کس کے رکھے گا؟ وہ عبادت کرے گا تو کس کی کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزے رکھے اللہ کی رضا کی خاطر, راتوں کو قیام کیا اللہ کی رضا کی خاطر. اس لیے سارا رمضان یاد ہے مصطفیٰ کی. بولو ہاں, یہ بات آپ کو کسی نے سمجھائی نہیں ہے, آپ بولیں گے کیا؟ یہ بات آپ کو کسی نے بتائی نہیں ہے, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ پورا رمضان یاد ہے مصطفیٰ کی. بولو پورا رمضان ہے, یاد ہے مصطفیٰ کی. کمال ہے. اے ہمارے آقا, آپ پر لاکھوں سلام, کروڑوں سلام. زمین کے اندر جتنے پتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر سلام. زمین کے اندر جتنے ذرے ہیں ان ذروں سے بھی بڑھ کر سلام. وہ خدا کی گنتی میں جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے بھی بڑھ کر آپ کی ذات پر سلام. کہ کیا کہنے آپ کے, کیا عظمت آپ کی, کیا عرفت آپ کی, کیا کمال آپ کا کہ پروردگار نے آپ کے ذریعے سے کیا کیا نعمتیں ہم کو عطا فرمائی. ہاں جی, کوئی امت ایسی گزری ہے بتاؤ بھائی؟ پہلی امتیں گزری ہیں اور چھوٹے چھوٹے نبی نہیں ہیں. وہ جو پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ کم مقام کے مالک نہیں ہیں. پروردگار نے نام لے لے کر تعریفیں کی ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات واذکر فی الکتاب مریم واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب اسماعیل. یعنی پروردگار نے ان کا ذکر کرنے کو کہا ہے اور ایک ایک کا نام لے کر سلام کیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین. تمام رسولوں کو یعنی بڑی بڑی, اور ساتھ ذکر کرتا جاتا ہے اپنے نبی کا. حضرت داؤد کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے نعم العبد, میرا کتنا اچھا بندہ تھا. ہاں جی, حضرت زکریا کا ذکر کیا, فرمایا کتنا اچھا بندہ تھا. یحییٰ کا ذکر کیا, فرمایا کتنا کمال کا بندہ تھا. ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا, کہا کیا کمال کا آدمی تھا. خود ہی تعریفیں کی. آپ سمجھے نا جی, یعنی بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گزر چکے ہیں, لیکن کسی نبی کی امت کو کوئی ایسی رات ملی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو؟ بولو نہیں ملی. تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ سرکار کا صدقہ ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اے امتی, اے سرکار کا کلمہ پڑھنے والے, تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تو کس نبی کا امتی ہے. کاش تجھے پتا ہوتا کہ تو کائنات کی کس ہستی کا امتی ہے اور کس کی غلامی میں آ چکا ہے, اور جس پروردگار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے کرم فرمائے ہیں. کاش تجھے اپنے آقا کی عظمت اور عفت کا پتا ہوتا. ہاں جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتا ہوتا تو کبھی اتنی غفلت میں یہ رمضان نہ گزارتا. تو نے رمضان اور کچھ سمجھ رکھا ہے. رمضان سارے گزارتے ہیں, بے ادب بھی گزارتے ہیں. بولو
गुस्ताख भी गुजारते हैं, पूरा रमजान गुजर जाता है, एक मर्तबा भी सरकार का नाम नहीं लेते, पता नहीं सरकार के अलावा किसकी सुन्नत अदा करते हैं। यानी रमजान शरीफ पूरा गुजर जाता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफत का बिल्कुल नाम नहीं लेते। बड़े आपको बार बार कहेंगे, मैं भी कहता हूं, बार बार कहेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने रमजान दिया है, अल्लाह तेरी मेहरबानी है तूने रमजान दिया है, अल्लाह तेरी करम नवाजी है तूने रमजान दिया है। वो अल्लाह अल्लाह कह रहे हो, अल्लाह तो तुम्हारे साथ बात ही नहीं करता। कौन हो तुम? तुम्हारी क्या हैसियत है? किस अल्लाह की बात करते हो? अल्लाह तो तुम्हारे साथ बात करना चाहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। रमजान शरीफ ही ऐसा महीना है जिस रमजान में सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा से बात की है। बोलो, इससे पहले किसी से बात की है? वो बोलो ना जी, नहीं बात की। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने सबसे पहले मुस्तफा से बात की है, हाँ जी, और बगैर वास्ते से बात की है। और कुर्बान जाऊं मैं आका आपकी समझ और आपके कमाल पर भी, हाँ जी, और आपकी रिफत और आपके परवरदिगार ने कैसा आपको पढ़ाया कि जिब्रील अमीन आए, जब पहली बार आए कहा इकरा, फरमाया मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। कई बदनसीब बदबख्त इसका तर्जुमा यह करते हैं कि हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अगर हुजूर पढ़े हुए नहीं तो फिर पढ़ा हुआ कौन है? हाँ जी, अगर सरकार पढ़े हुए नहीं है तो फिर पढ़ा हुआ कौन है? सुनिए, और आप माशाल्लाह समझदार हैं, थोड़ा बहुत तो फहम रखते हैं। आमतौर पर कारी पढ़ने वाले को कहते हैं। कारी का माना क्या है? पढ़ने वाला। बोलो, पढ़ने वाला। मां मैंने नहीं, आना मैंने मैं, मां आना बेकार इन, जिब्रील मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर कहा इकरा, फिर कहा मां आना बेकार इन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर कहा, तीसरी मर्तबा कहा इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, और फिर शुरू हो गए। फिर जिब्रील अमीन ने वक्फा भी नहीं किया, पांचों आयतें इकट्ठे, पांचों आयतें इकट्ठी पढ़ गए। इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर तहम्मुल और तरद्दुद के इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक पीछे वो आयतें जो हैं वो पढ़ दी। यानी इरशाद फरमाया, जिब्रील ये मसले जो बाद में उठने हैं मैं पहले ही ना हल कर दूं, जो बाद में उठने हैं जिस पर शोर पड़ना है वो पहले ही ना हल कर दूं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तू तो मेरा उस्ताद नहीं है। ए जिब्रील, तू तो मेरा उस्ताद नहीं है, तेरे कहने से नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा उस्ताद वो है, उसका नाम ले तब तो पढ़ूं, उसका नाम ले। और जब उसका नाम लिया तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर परवरदिगार ने पाबंदियां ही उठा दी, पाबंदियां ही उठा दी। क्या पाबंदियां उठा दी? इन्ना अलैना ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिह, मेरे महबूब हम जो कुरान तेरे सीने मुबारक पर नाजल कर रहे हैं, जब ये उतर रहा हो तो हबीब प्यारे तू अपनी जुबान को हरकत न दे। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिह, सूरतुल क़ियामा 29वां पारा। ला तुहर्रिक बिही लिसानका, इसके साथ अपनी जुबान को हरकत न दे, लिताजल बिह, ताकि तू जल्दी जल्दी इसको याद कर ले। हबीब तुझे याद करने की जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना जमअहू व कुराना, ये तुझ पर तो हमने छोड़ा ही नहीं, ये हम ही तेरे सीने में जमा भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी तुझे, खुद ही हम पढ़ाएंगे। इन्ना अलैना, इन्ना बेशक हमारे जिम्मे करम पर है, जमअहू महबूब इसको तेरे सीने में जमा करना, व कुराना और इसको पढ़ाना। फैजा कराना हो, फैजा कराना हो, जब हम पढ़ लें। सुने, अल्लाह फरमा रहा है जब हम पढ़ लें, फत्तबे कुराना, फिर उसके बाद तू भी पढ़ लेना, तुझे भूलेगा ही नहीं, तुझे भूलेगा ही नहीं। तुझे ऐसा पढ़ाएंगे सनुकरियो का फला तनसा, तू कभी नहीं भूलेगा।
تو کبھی نہیں بھولے. اس لیے بڑے یہ ہوش اور خرد کا ماتم ہے کہ کوئی شخص سمجھ نہ سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی کے شاگرد نہیں ہے. بولو, اللہ کے سوا کسی کے شاگرد نہیں ہے. اور اس نے تعارف بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کہہ کے کروایا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سے اپنا تعارف کروایا. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ سرکار کو سکھایا. پہلے تو سرکار کو سکھایا نا. بولو نا بھائی. اس سے رب ذوالجلال نے اپنا تعارف اس لیے کروایا میں جس کو میں قرآن پڑھا رہا ہوں اس کو دیکھ لو, جس کو میں نے قرآن پڑھایا جو میرا شاگرد ہے اس کو تک لو. جب اس میں کوئی کمی نہیں تو پڑھانے والے میں کمی کیا ہوگی؟ جب اس میں نقص کوئی نہیں تو پڑھانے والے میں نقص کیا ہوگا؟ جب اس میں عیب نہیں تو پڑھانے والے میں عیب کیا ہوگا؟ جب میرا شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ یہ تعارف ہے اس میں. تو رمضان شریف یہ قرآن مجید کی یاد ہے. بولو کیا ہے؟ قرآن مجید کی یاد ہے. جو لوگ صرف روزہ رکھتے ہیں وہ آدھے رمضان پر عمل کرتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جو لوگ صرف بولو صرف روزہ رکھتے ہیں وہ آدھے رمضان پر عمل کرتے ہیں. اور جو روزہ رکھ کے رات کو نماز تراویح میں کہ قرآن مجید سنتے سناتے ہیں وہ پورے رمضان پر عمل کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ اس کا جشن ہے, یہ اس کی یاد ہے. میں روزہ رکھا دن کو, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اختیار کیا تھا. پروردگار نے اس کے انعام میں قرآن عطا کیا. اب قرآن مجید ضروری ہے, وہ تو اتر چکا قلب مصطفیٰ پر. قرآن مجید تو حضور کے قلب پر اتر چکا, ابھی ہمارے دلوں پر نہیں اترا. ابھی ہمارے دلوں پر نہیں اترا. وہ محبت وہی بن چکا, وہ قلب مبارک اس پر اتر چکا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اترنے کے بعد اس پر عمل بھی کر چکے. آپ کے سارے اخلاق عالیہ قرآن مجید کے مطابق ہیں, کوئی خلق قرآن کے خلاف نہیں. آپ پر اتر بھی چکا, آپ اس کو آزما بھی چکے, اس کا تجربہ بھی کر چکے, اور اس کے ذریعے پوری زندگی پوری دنیا کے اندر انقلاب بھی پپا کر چکے اور تبدیلی بھی پیدا کر چکے. اپنے کو, اپنے دوستوں کو, اپنے صحابہ کو اس کے ذریعے تمام وہ چیزیں جو قرآن نے بتائی تھی ان کے اندر وہ پیدا کر چکے. جو کرنا تھا وہ کر چکے. لیکن امت مسلمہ کے دل پر ابھی قرآن مجید کا اترنا باقی ہے. ہر دل اس لائق بننا چاہیے, اور وہ اسی وقت لائق بنے گا جب رمضان شریف میں دن کو روزہ رکھے گا اور رات میں اپنے پیٹ کو خالی کر کے اپنے دل کے برتن کو کھلا رکھے گا تاکہ رات کو اس کے دل پر قرآن مجید کی تلاوت کی بارش نازل ہو. تب اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو رکھا ہے. کیا ہر رمضان میں حضور جبریل امین کے ساتھ دور نہیں کرتے رہے؟ پورے قرآن مجید کا دور کرتے رہے. یہ بھی ایک یاد تھی تاکہ وہ لمحے یاد آئیں, وہ الفتیں یاد آئیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکتیں, سعادتیں, عظمتیں عطا فرمائی تھی وہ ساری سعادتیں جو ہیں وہ امت مسلمہ کو نصیب ہوں. بھائی مسجد کے خازن محمد صابر صاحب اور دیگر آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے پہلے بھی. یہ ہم مسجد کا گیٹ جو ہے عنقریب بنانا چاہتے ہیں. تمام احباب جو ہے رمضان شریف کا جمعۃ المبارک ہے, دل کھول کر اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈالیں. میری تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی یاد ہے. بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان شریف کی بولو حضور کے رمضان شریف کی یاد ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف گزارا اور گزار کے اپنی اور قرآن مجید کو اپنے سینے پر تحمل کیا, برداشت کیا. ورنہ تو اس سے پہلے تو پروردگار ہم کلام ہی نہیں ہوتا تھا, کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا تھا. یہ جو آپ آئے دن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو,
پڑھتے ہوتے اللہ نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں، اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو. یہ ایمان والے کبھی اس نے پہلے بھی کہا تھا؟ بولو نا جی بھئی پہلے بھی کبھی پکارا تھا تم کو؟ کیا پہلے ایمان والے نہیں ہوئے تھے؟ یہ جو یا ایھا الذین آمنو کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اے ایمان والو اے ایمان والو اے مان لینے والو اے مان لینے والو. کس کی؟ میرے محبوب کی. مان لینے والو اے ایمان والو. جو ادھر سے خطاب آنے لگے، ادھر سے آوازیں آنے لگی، تم تو اس قابل ہی نہیں تھے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس سے پہلے تو بہت کچھ ہو چکا تھا، لیکن اس طرح کا پیارا خطاب تو کسی امت کو نہیں ہوا. اس طرح کا آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں. اچھا تورات پڑھ لیں، اس وقت جو بے شک بدلی نہیں ہے، ہاں جی، وہاں بھی پروردگار ان کو گڈریے کہہ کے پکارتا ہے. او بکریاں چرانے والو، یا پڑھیں آپ تورات، اس میں لکھا ہوا او گڈریو، او بکریاں چرانے والو، ہاں جی. اور اس کے علاوہ انجیل پڑھ لیں آپ، وہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی اسی طرح کا خطاب آپ کو ملے گا. زبور پڑھ لیں وہاں بھی اسی طرح. حالانکہ زبور ایسی کتاب تھی کہ جس وقت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے پرندے بے ہوش ہو جاتے تھے، جانور بے ہوش ہو جاتے تھے. کلام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کسی قوم کو، کسی نبی کی امت کو اتنے پیارے خطاب سے کبھی نہیں پکارا، اتنی محبت سے کبھی نہیں پکارا. بلکہ قرآن مجید پڑھ لیں آپ کو ملے گا، یا قوم عیسیٰ، یا قوم موسیٰ، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے عیسیٰ کے ماننے والو، اے عیسیٰ کی قوم، اے موسیٰ کی قوم، یا قوم نوح، اے نوح کی قوم. کبھی کسی کا کبھی کسی طرح. لیکن یہ کہہ کر پکارنا یا ایھا الذین آمنو، یہ کہہ کے پکارنا، اور پھر یہ کہنا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. کبھی یہ کہنا یا عبادی، اے میرے بندو، ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین وسیع ہے، میرے بندے بن کے رہو، میری بندگی کے اندر رہو، کہیں میری بندگی چھوڑ نہ دینا. اور پیارے خطاب کے ساتھ پروردگار جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکارے تو صدقہ کس کا ہے؟ سبب کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ ذریعہ کون ہے؟ اور ہم سمجھ نہ سکیں اس بات کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر کے کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کیسے روزہ رکھے گا؟ حضور کی ذات کو ایک طرف رکھ کے کوئی عبادت گزاری کرنا چاہے گا تو کیسے کرے گا؟ کیسے اللہ کا بندہ بنے گا؟ اور جب اس بندے کی غلامی میں نہ ہے جو اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے تو پھر بندے کیسے بنو گے؟ بندے تو تبھی بنو گے جب اس بندے کے بندے بن جاؤ جو اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہے، کم از کم اس کے غلام بن جاؤ. پروردگار ہمیں رمضان شریف کی برکتوں سعادتوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سمجھنے کی توفیق بخشے. وما علیہ الا البلاغ.